بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا پروگرام جواں تم چلے ہو کہاں۔ آج کا ٹاپک ہے جی سائنس اور اسلام۔ خواتین و حضرات، اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جو لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ لادینیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دعویٰ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم سائنس کو مانتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت فلسفیانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا بہت مفکر بن رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس قسم کے خیالات لوگوں میں لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہم تو سائنس کو مانتے ہیں، یعنی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو چیز جس کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، جس چیز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کسی قسم کا بھی فزیکل انٹریکشن ہو سکتا ہے، وہ تو سائنس کے زمرے میں آتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اس لیے ہم تو جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو آخر اس کا پھر جواب کیا ہے؟ کیا سائنس جو ہے یہ حق تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے، یا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ذریعے ہیں علم کے جو کہ ہمیں شاید معلوم نہ ہوں؟ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سائنس ذاتی طور پر ہے کیا چیز؟ تو دیکھیے، سائنس کا تعلق ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ، یا جس کو ہم کہتے ہیں تجربات کے ساتھ یا ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ۔ سائنس مثال کے طور پہ کیمسٹری کا اگر آپ ایکسپیریمنٹ کو لیتے ہیں، آپ نے پانی لیا اور آپ نے نمک لیا، پانی H2O ہے اور نمک جو ہے وہ NaCl سوڈیم کلورائڈ ہے، ان کو جب آپ آپس میں مکس کرتے ہیں تو ایک نئی چیز بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ایک کیمیکل کمپوزیشن ہے۔ اسی طرح سے فزکس کا کوئی ایکسپیریمنٹ اگر آپ دیکھیں جس میں آپ نے ایک پینڈولم لیا، اس پینڈولم کو آپ ایک جگہ سے ریلیز کرتے ہیں اور اس کی آسیلیشنز کو آپ میجر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک فزیکل ایکسپیریمنٹ ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اسٹاپ واچ نکالی، آپ نے ٹائم دیکھا کہ بھئی 60 سیکنڈ کے اندر اندر کتنی دفعہ یہ آگے پیچھے موو کرتا ہے، اور آپ نے اس کی ریکارڈنگز کی، آپ نے اس کو نوٹ کر لیا۔ اسی طرح سے کوئی بایولوجی کا ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ نے کوئی بیج بویا، آپ نے دیکھا کہ جی جو اس میں سے پودا ہے وہ کتنے عرصے تک نکلتا ہے اور اس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے اندر اگر فلاں فرٹیلائزر ڈالا جائے تو یہ اثرات بنتے ہیں، اگر فلاں ڈالا جائے تو یہ ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے تجربات ہیں جو کہ سائنس کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی سائنس کا تعلق ہے ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ، جو آپ کے سامنے ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے۔ اسی کو ہم ایک اور طریقے سے یوں بیان کر سکتے ہیں کہ سائنس کا تعلق ہوتا ہے انڈکٹیو ریزننگ کے ساتھ۔ اب یہ انڈکٹیو ریزننگ کیا بلا ہوتی ہے؟ امیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ایک تھیلی ہے، اور اس تھیلی کے اندر آپ کو نہیں معلوم کہ سکے جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا، اس میں سے 5 سکے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے باہر نکالے، ہر سکہ 5 روپے والا تھا۔ تو اس لیے پھر آپ نے اب یہ نتیجے کے اوپر آپ پہنچے کہ اس تھیلی میں جتنے بھی سکے ہیں وہ سارے 5 روپے والے ہیں۔ کیا یہ نتیجہ درست ہے یا کیا یہ نتیجہ غلط ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ درست ہو، عین ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ نے جب 5 نکالے تو سائنس جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ایک ایکسپیریمنٹیشن کی بیس پہ، یعنی آپ نے ایک آبزرویشن کی، ایک ایکسپیریمنٹیشن کی، اس کی بیس پہ ایک جنرل نتیجہ نکال لیتی ہے۔ آپ نے 5 سکے نکالے، حالانکہ تھیلی میں ہو سکتا ہے 100 ہوں، آپ نے 5 نکالے، 5 کے 5 پہلے جو ہیں وہ 5 روپے والے نکلے، تو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں سارے 5 روپے والے ہی سکے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی تھیوری جو ہے وہ کب غلط ثابت ہوگی؟ جب پہلا سکہ اس میں سے 10 والا یا 2 روپے والا یا 1 روپے والا برآمد ہو جائے گا۔ اس کو فلسفی آف سائنس میں کہتے ہیں دا بلیک سوان پرابلم۔ بلیک سوان پرابلم کیوں کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک سائنسدان ہے، وہ ایک دریا کے کنارے 1 ہفتے تک ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور وہ 1 ہفتے کے اندر 1000 بطخوں کی حرکت کو آبزرو کرتا ہے کہ کتنی بطخیں جو ہیں وہ یہاں سے گزر رہی ہیں، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ پورے ہفتے کے اندر صرف سفید بطخیں اس کو نظر آتی ہیں۔ اب وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ چونکہ میں نے پورا 1 ہفتے میں 1000 بطخوں کو آگے پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی بطخیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری سفید ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی بات بالکل ٹھیک ہو، اور واقعی میں ایسا ہی ہو کہ پوری دنیا میں جتنی بھی جو ہے بطخیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری سفید ہوں، لیکن اس کی تھیوری غلط کب ثابت ہوگی؟ جب پہلی کالی بطخ یا ہری بطخ یا کسی اور رنگ کی بطخ جو ہے وہ دنیا کے کسی کونے سے بھی برآمد ہو جائے گی۔ تو سائنس ایک خاص سیمپل سیٹ کے اوپر کام کرتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں پروبیبلسٹک فریم ورک پہ کام کرتی ہے، یعنی کہ غالب گمان یہی ہے کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے وہ ایسی ہے، لیکن یہ غالب گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے سائنس میں خود دیکھا کہ نیوٹن کی جو فزکس ہے وہ بہت مختلف ہے آئنسٹائن کی فزکس سے۔ نیوٹن نے جو باتیں ثابت کی اس میں سے اکثر باتوں کو آئنسٹائن نے آ کے رد کر دیا، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ نیوٹن نے جو سیمپل سائز لیا تھا وہ بہت چھوٹا تھا۔ یہ تو ہے تعارف ایک مختصر سا سائنس کا یا فلسفی آف سائنس کا۔
اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ذریعہ جو ہے سائنس کے علاوہ حق تک پہنچنے کا، اس کو ہم کہتے ہیں لاجک یا منطق یا ڈیڈکٹیو ریزننگ. ڈیڈکٹیو ریزننگ کا تعلق جو ہے یا منطق کا تعلق جو ہے وہ امپیریکل ڈیٹا سے یا ایکسپیریمنٹیشن سے نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو کچھ یوں دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ خدا نخواستہ ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی ہے. اب چوری ہو گئی، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ سارا سامان جو ہے وہ الٹ پلٹ ہوا ہوا ہے، دراز باہر نکلے ہوئے ہیں، کپڑے سارے بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ کا ٹی وی بھی غائب ہے، آپ کا لیپ ٹاپ بھی غائب ہے، آپ کا موبائل فون بھی چوری ہو گیا اور کچھ زیورات بھی غائب ہیں. اب کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے جب گھر میں اس طرح داخل ہوتا ہے اور گھر کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو کیا سبحان اللہ خود بخود یہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. وہ اب کہے گا کہ نہیں کچھ ہوا ہے، یہاں پہ کوئی واردات ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی چوری ہوئی ہے. وہ فون میں لائے گا، پولیس کو فون کرے گا. اب آپ سوچیں اگر پولیس والا جو آ رہا ہے وہ سائنسدان آدمی ہے، بالکل پیور سائنس کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی آپ یہ بتائیے کیا آپ نے چور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. اس نے کہا کیا آپ نے چور کو ہاتھ لگایا؟ آپ نے کہا نہیں ہاتھ نہیں لگایا. کیا آپ نے چور کی آواز سنی؟ آپ نے کہا نہیں سنی. اس نے کہا دیر فور چور ڈز ناٹ ایگزسٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور ہے ہی نہیں. تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ کسی عقل مند انسان کو بھیجو، مجھے سائنسدان نہیں چاہیے، مجھے اس کیس میں ڈیٹیکٹیو چاہیے جو کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ یوز کرے گا، یعنی منطق کو یوز کرے گا. اب کچھ دیر کے بعد ایک اور پولیس افسر آیا، وہ ایکچولی ڈیٹیکٹیو تھا جو کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ یوز کرتا ہے. اس نے آ کے کہا کہ بھئی میں خود ذرا آبزرو کرتا ہوں. اس نے دیکھا کہ بھئی شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، شیشہ جو ٹوٹا ہوا ہے وہ اس کا جو کانچ ہے وہ گھر کے اندر ہونے کے بجائے گھر کے باہر باغ میں گرا ہوا ہے. تو وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیشہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے توڑا گیا، اور جس نے بھی چوری کی ہے وہ اصل میں گھر کے اندر موجود تھا اور پھر اس نے چوری کر کے باہر نکلا. وہ گھر کے اندر ملازمین کا انٹرویو کرتا ہے، ان سے ڈیٹا گیدرنگ کرتا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو گھر کا باورچی تھا اصل میں وہ چور تھا، اور اصل بات بھی یہی نکلی. اب یہ حق تک کیسے پہنچا؟ یہ لاجک یوز کر کے یا منطق یوز کر کے. اس کی ہزاروں مثالیں اور ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. میں اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے شہر میں کبھی بارش ہوئی اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوئی، پتہ بھی نہیں چلا. تو گھر سے باہر نکلا، دیکھا کہ گاڑی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی گیلی ہوئی ہے، باقی سارا روڈ پہ ہلکی ہلکی سی جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں بارش کے کچھ قطرے موجود ہیں. تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، حالانکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ بارش کو دیکھا نہ کانوں سے بارش کی آواز سنی، لیکن آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ صحیح نتیجہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کچھ دیر پہلے بارش ہوئی ہے لیکن بہت ہلکی بارش ہوئی ہے اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوئی ہے، مختصر دورانیے کے لیے ہلکی بارش ہوئی ہے، اتنی ہوئی ہے کہ بس گاڑی گندی ہو گئی، اس کے علاوہ زیادہ کچھ فرق نہیں پڑا. تو یہ جو آپ کا نتیجہ تھا یہ آپ نے اپنی لاجک کی بیس پر کیا. حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے 2 سال کا، وہ جب کہیں کوئی آواز اس کو آتی ہے، کوئی ٹھک ٹھک کی آواز اس کو کہیں پہ آتی ہے تو فوراً وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آواز خود بخود نہیں آتی. منطق یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتی ہے کہ اگر یہ آواز کہیں پہ آ رہی ہے تو کوئی اس آواز کی سورس بھی ہوگی. یہ ہوتی ہے لاجیکل ڈیڈکشن، اور یہ سائنس کے علاوہ ایک مستقل مضمون ہے اور اس میں لوگ مہارت حاصل کرتے ہیں. اور آپ کے پاس پورے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ لاجک اور منطق کو استعمال کرتے ہیں حق بات تک پہنچنے کے لیے. تو صرف سائنس حق بات تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، سائنس ایک بہت اچھا ذریعہ حق تک پہنچنے کا، لیکن یہ حق تک پہنچنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے. اس کے علاوہ منطق یا لاجیکل ڈیڈکشن جو ہیں یہ بھی ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سیروا فی الارض، زمین میں گھوم کر دیکھو کہ تم سے پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے آسمان کیسے اٹھا دیا؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں چیزوں کو دیکھو حتیٰ کہ تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ کہ واقعی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. انشاءاللہ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں حق بات تک پہنچا سکتی ہیں. ڈو اسٹے ود اس.